تعظیم مصطفیٰ اندہ نہ ہے ابو بکر دا حیا کرنا تعظیم مصطفیٰ ہے ابو بکر دی صداقت نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے عمر دی عدالت نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے عثمان غنی دی سخاوت نو تسلیم کرنا تعظیم مصطفیٰ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو مولا کائنات مننا اے تعظیم مصطفیٰ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی محبت دل سمانا تعظیم مصطفیٰ ہے او بھائیا او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دے اندر جس یزید نال جنگ کیتی ہے اس یزید نال نفرت کرنا اے تعظیم مصطفیٰ ہے تے جس حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت امام حسن نے صلح فرمائی ہے اس حضرت امام حسن دی صلح نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے اولاد نال دشمنیاں رکھی بیٹھے ہیں حضور تیرے نال راضی نہیں ہونا تعظیم مصطفیٰ اے ہے حضور دیاں بیٹیاں بھی 4 مننیاں نہیں حضور دی حسن تے حسین نال بھی پیار کرنی یہ حسین تے 12 امامہ پترہ نال پیار کرنے تے اولاد حسن دی نال بھی محبت کرنی جس بندے حضور دے کسی ایک صحابی دی بھی نفرت ہلکا جا جملہ تیرے دل وچ ڈال لیا اس آکھیا او این نوران دے او این دے طریق آن جان دیا روایتاں آن جان دیا ایک نو چھڑ دینا تے باقیاں نو مندہ رہے یاد رکھے رسول پر تارڑ دے ران آلے ہو کسے بندے تو اڈے دل لچو نبی دی آل دے ایک فرد دی محبت کٹ شٹی حضور دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک ایک صحابی دی صحابیت تو اڈے دل لچ ہو گئی مشکوک تے سمجھ آوے آجے اے منکر مین گیٹ دا پہلا تاڑا تروڑ لے اگے انہوں بھار کوئی نہیں اے بڑا جلدی تو انہوں صحابہ دا بھی منکر بنا دیں گے آل بیت دا بھی گستاخ بنا لیں دے کہ جان دیو نا مرن تک خاتمہ بیل ایمان ہوئے حضور راضی ہون رب راضی ہو جائے صحابہ سارے راضی ہو جان نبی دی آل راضی ہو جائے اور پہلا گیٹ نہ ٹوٹن جا جائے پہلا تاڑا مضبوط رکھیا جائے محبت صحابہ والے بیت لکڑی رکھو گے پہلا تاڑا مضبوط رہا تو آڈا ایمان کوئی بندہ لوٹ نہیں سکتا روزے زکاتاں حج عمرے جنہاں دے اندر رس پیدا کرنا چاہنا ہے حضور دا عدب تے حیات تے تعظیم کرے گا عبادت وچ رس پیدا ہو جائے گا عبادت دی ویلیو بن جائے گی جے عبادت کردہ رہے تعظیم مصطفیٰ تو انکار کردہ رہے تیریاں نماز بھی بھوگے تیرے روزے بھی بھوگنے تیریاں حج تے عمرے بھی بھوگنے تیری صدقات و خیرات بھی بھوگنے یہ چاہنا ہے نا نماز چاشنی لطف پیدا ہو جائے اے سجدہ رب نو کارت دی عدب حضور دا کارت ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. آج مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کلونی دے اندر جڑے بچے عالمی دین بندے نے نا انہاں نو ڈیلی صبح 7:30 بجے تو لے کے 12 بجے تک میں سبق پڑھانا اور میری عادت نہیں کلاس چوں چھٹی کرن دی. آج صبح طبیعت میری خراب ہوئی ہے اور اتنی خراب ہوئی ہے کہ میں شاید سال دی پہلی سی یا دوسری ہونی با کلاس دے وچ میں حاضر نہیں ہو سکیا طبیعت دی خرابی دی وجہ تو. میڈیسن لین تو بعد اللہ تعالیٰ کچھ فضل فرمایا, کچھ بھائی مالک صاحب دی محبت سی تو میں تواڈے کول حاضر ہو گیا. اگر تسی اے جویں شوق نال درود پاک پڑھے ہے نا با ادھا پڑھ کے تے سارے چپ کر گئے ہو, جے تسی انجی سارے رہے ہوئے تے موڑو انجی کام اوکھا ہو جانے بولنے. جے تسی باذوق ہو کے رہے تو پھر حضور دا ذکر رل مل کے سونا کر لیں گے. جنہ دی زبان اجازت دیندی ہے محبت نہ بلبولو کا سبحان اللہ, محبت نہ پڑھ لو درود پاک میں سارے باواز بلند پڑھ لو. مدنی سوہنے نو یاد کریے, مدنی سوہنے نو یاد کریے, دل دی دنیا آباد کریے. مدنی سوہنے نو یاد کریے, جے یاد ہو گیا ہوئے تو میرے نال مل کے پڑھ لو. مدنی سوہنے مدنی سوہنے نو یاد کریے, دل دی دنیا دل دی دنیا آباد کریے. مدنی سوہنے مدنی سوہنے دل دی دنیا چھڑ کے شاہاں دے در بگانے, او چھڑ کے دنیا دے کل گھرانے, چھڑ کے شاہاں شاہ بادشاہ چودھری چھڑ کے شاہاں دے در بگانے, او چھڑ کے دنیا دے کل گھرانے,
مدنی آقا نو یاد کریے مدنی آقا نو یاد کریے دل دی دنیا مدنی سونے نو یاد کریے دل دی دنیا آباد کریے مدنی سونے حد کرم دی او کر چھڑیں دے او پلا بکھیاں دا بھر چھڑیں دے حد کرم دی او کر چھڑیں دے او پلا بکھیاں دا بھر چھڑیں دے جس میدان چے بھی یاد کریے جس میدان چے بھی یاد کریے دل دی دنیا آباد کریے مدنی سونے مدنی سونے نو یاد کریے دل دی دنیا آباد کریے اللہ یا رسول اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں تسی اور میں انجمن میلاد کمیٹی رسول پور تارڑ دے زیر اہتمام یہ حضور دے ذکر دی سجی ہوئی بزم دے اندر حاضر ہاں اور تلاوت قرآن پاک سناخانی و عزو نصیحت تسی بڑی محبت نال سماعت کر چکی ہو برادرم برادر اصغر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محسن رضا اطال اللہ عمرہ آپ تو انہوں حضور دی عظمتاں سنا رہے سن استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسن رضا خطیب اور امام جامع مسجد حاضہ آپ زیر نگرانی اور سرپرستی محفل پاک دی فرما رہے نے بھائی محمد مالک مدنی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی محبتاں سلامت رکھے اور جتنے بھی اسٹیج دی زینت علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ اور ائمہ مساجد تسی انہاں دے معاونین منتظمین سامعین ناظرین اللہ تعالیٰ ہر ایک نو ہوندی اخلاص دے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے پیارے بھائیو توجہ میرے ال رکھیا جے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا تے آئے اور دنیا تے آن دے میرے آقا دے 3 مقصد نے توجہ ہے جو اللہ نے قرآن اچ بیان فرمائے 3 مقصد اللہ بیان فرما رہا ہے میں اپنے پیارے لاڈلے محبوب نو دنیا تے بھیجے اے میرے بندیاں میں اپنے حضور محبوب نو بھیجے اور 3 مقصد نے جنہ واسطے حضور آئے نے پہلا مقصد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ فرماندہ ہے شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ میں اپنے محبوب نو بھیجیا ہے شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے پہلا مقصد یہ ہے کہ تسی اللہ تے رسول تے ایمان لے کے آؤ پہلا مقصد تسی اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آؤ بندے میں سمجھدار لگ دے پہ ہو جواب دین دی ہوگا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دوسرا مقصد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
میرے محبوب نو دنیا تے رب نے بھیجیا ہے۔ دوجا مقصد یہ ہے کہ تسی میرے محبوب دی توقیر بھی کرو تے تعظیم بھی کرو۔ تیسرا مقصد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسی صبح تے شام رب دی پاکی بیان کرو۔ یہ تین مقصد ہیں حضور دنیا تے بھیجنے دے۔ پہلا ہے ایمان اللہ اور اللہ تے رسول تے لے کے ہونا، آپ صاحب ٹھیک ہو۔ دوسرا مقصد ہے حضور دی تعظیم کرنا، اور تیسرا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا۔ ترتیب جدو بندہ کوئی صاحب عقل ویندا ہے نا تے ان تھوڑی جی عقل دے اندر دماغ دے اندر گل کھٹک دیئے۔ پہلا مقصد ہے ایمان لے آنا، ایمان تو بعد ضروری ہے عبادت کرنا، وہ اینڈ تے ٹر گیا ہے۔ پہلا ہے مقصد ایمان لے کے آنا، ایمان لے آندا ہے، ہن ایمان تو بعد ضروری سی اللہ نو سجدہ کرنا۔ چاہیدہ آئی ایمان تو بعد مقصد سجدہ کرنا، اللہ انہوں بیان کردہ۔ پہلا ہے ایمان لے کے آنا، آخری ہے عبادت کرنا، درمیان وچ اللہ نے اپنے نبی دا ادب رکھ دے۔ اس ترتیب دے اندر حکمت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ حکمت کیا ہے اس ترتیب دے اندر؟ حکمت مفسرین فرماندے نے پہلے ایمان دا نمبر تاں رکھے ہے، ایمان تو بغیر بندہ جتنی مرضی نیکیاں کر لوے قبول نہیں ہوندیاں۔ ضروری ہے غیر مسلم جتنے بھی رفائی ادارے چلا رہے نے انہاں نو دنیا تے فائدہ ہے، آخرت وچ انہاں نو فائدہ کوئی نہیں۔ تواڈے لاہور دے اکثر ہاسپٹل اجے بھی غیر مسلم دے چندے نال چلدے پے، لیکن انہاں فائدہ دنیا تے اللہ دے گا، آخرت وچ انہاں نے اس چیز دا فائدہ نہیں۔ ایمان پہلا مقصد ضروری ہے، آخر تے عبادت کرنا، حضور دے آن دا تیسرا مقصد ہے، درمیان وچ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے آخر تک بیلیوں بار ڈیرے دکاناں بیٹھکاں گپ شپ لانا واسطے بڑیاں ہوندیاں جی، رب دے گھر وچ گرا رب دے دین دیاں گلاں سنو۔ تعظیم مصطفیٰ اس واسطے ہے، رب قرآن وچ بیان فرما کے دسنا چاہتا ہے قیامت تک جیڑا بھی بندہ قرآن پڑھے انہیں گل سمجھ آ جائے۔ پہلا مقصد حضور دا ہے ایمان لے کے آنا، دوسرا مقصد ہے تعظیم کرنا، تیسرا ہے عبادت کرنا۔ عبادت تو پہلے حضور دی تعظیم اللہ نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ رب نے دس دیتا ہے قرآن وچ بیان کر کے، اے میرے بندیاں ہو قیامت تک میں رب سجدہ اوندا قبول کرانگا جنہیں دل وچ میرے نبی دی تعظیم ہوئے گی۔ جنہوں سجدہ تو تے میں کرنے اور رب ڈیمانڈ کر رہا ہے میرے اگے جھکن تو پہلے دل وچ ادب میرے محبوب دا رکھ۔ پہلے تیری زبان دے اندر، تیرے دل دے اندر، تیری باڈی لینگویج دے اندر میرے حضور دی تعظیم نظر ہونی چاہیے دی۔ پتہ چلیا خالی نمازاں، عبادتاں، حج، سخاوتاں، عمرے جے تے اے تعظیم مصطفیٰ تو بغیر بندہ کردہ روے تو رب دا قرآن پڑھیا سمجھ ہوندی ہے۔ جیویں ریڈی تے جنہ بولی لاندے تو ہوندے نا باغاں دے پیڑے، بندہ نیڑے جاوے تے اگے گنیریاں پئیاں ہوندیاں، اگے گنیریاں ہوندیاں، وہ گنیریاں تسی خرید لیندے ہو، خرید کے وہ گنیری چوس دیو، چوس کے اندہ پھوگ سٹ دیندے ہو۔ بندہ پوچھے بھائی پیسے بھرے نہیں،
ریڑی والے نے اے تے نو آکھیا با رس دے پیسے رکھ لے تے پھوگ دے میں کوئی نو دینے، یہ تو نہیں آکھیا با پیسے پھوگ دے بھی دیتے نہیں تے جو ان دے اندر رس موجود ہے پیسے ان دے بھی بھرے نہیں، پھوگ پھینکدا پیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بندہ آندا ہے با قاری صاحب پھوگ تاں سٹدا پیا، ان دے وچ جنی دیر رس موجود آیا نا ان دی ویلیو آئی، میں ان دے پیسے بھرے نے جے بچوں میں ایک گنیری چوس لئیے، ہن رس میں چوس لئے پھوگ دی ویلیو کوئی نہیں، اس واسطے پھوگ نو اروڑی تے سٹ دیتے ہیں۔ اے بندہ مومن میں مثال دے کے تیرے دل وچ گل بٹھانا چاہنا، عبادتاں روزے زکاتاں حج عمرے جے انہاں دے اندر رس پیدا کرنا چاہنا ہے، حضور دا ادب تے حیات تے تعظیم کرے گا، عبادت وچ رس پیدا ہو جائے گا، عبادت دی ویلیو بن جائے گی۔ جے عبادت کردہ رہے تعظیم مصطفیٰ تو انکار کردہ رہے، تیریاں نماز بھی پھوگے، تیرے روزے بھی پھوگنے، تیریاں حج تے عمرے بھی پھوگنے، تیری صدقات و خیرات بھی پھوگنے، جے چاہنا ہے نا نماز چاشنی لطف پیدا ہو جائے، اے سجدہ رب نو کر دی ادب حضور دا کر۔ توجہ ہے بھائیہ، بندہ آندہ ہے نماز پڑھنا سکون کوئی نہیں آندہ، سکون آندہ ہے جدو نماز پڑھئے قرآن پڑھئے تو دل عشق رسول رکھ کے بندہ پڑھے۔ راس تو خالی گنیریاں نے پوچھ دا کوئی نہیں تے راس تو بغیر نمازہ کتے قبول ہو جانیاں نے، تینوں سرور آوے گا رب دے گھر دے اندر دل چ حضور دی محبت آلا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اپنی محبتیں نمازیں سرور اور چاشنی پیدا کرو حضور دی تعظیم کر کے، حضور نال محبت کر کے، حضور دے ذکر اور چرچے کر کے۔ اللہ اکبر۔ اے بھائی مالک صاحب بیٹھے نے، اے محترم حافظ حسن صاحب تشریف فرمانے، با کوئی بندہ حافظ صاحب دی اولاد نال رکھ لوے دشمنی، توجہ ہے، بولو گا سبحان اللہ، کوئی بندہ انہ دی اولاد نال دشمنی رکھے تے حافظ صاحب نو بندہ آکھے جی توڑا بڑا حیاء ہے، توڑا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے، سارا کچھ توڑے تو نچھاور ہے، توڑی اولاد نال میں نفرت رکھنا انہاں نو میں نہیں مندہ۔ ایمانداری نال دسو حافظ صاحب اس بندے دی محبت قبول کر سن، ان آگنے جی تو میری اولاد دنے تے پھر میرا بھی لگدا کوئی نہیں لگدا۔ دوجا سوال، بندہ کہ حافظ صاحب تھوڑی ادھی اولاد نو مننا تے ادھی نال میری دشمنی تے انہا موڑ بھی راضی ہونا، راضی نہ ہونا جدو بندے آکھنا نا حضور تھوڑے صاحب زادیاں نال من پیارے تے قاری صاحب بندہ بارو آیا تے قاری صاحب باقیاں باہمیں بے کے ملے ان اٹھ کے ملن ان سینے نال بھی لان دے بھائی میرے بچیاں نال بھی پیار کر دے۔ میں کہا 15ویں صدی ہے تو تے میں ان دے نال پیار کریے جیڑا میرے بچیاں نال پیار کردہ ہے، اسی آنے ساڑھا بڑا عدب کردہ ہے جی ساڑھی اولاد نال بھی پیار کردہ ہے۔ میں کہا فٹے موہ انج دی محبت دا حضور نو منی جانا ہے، اولاد نال دشمنیاں رکھی بیٹھا ہے، حضور تیرے نال راضی نہیں ہونا۔ تعظیم مصطفیٰ اے ہے حضور دیاں بیٹیاں بھی 4 مننیاں نہیں، حضور دی حسن تے حسین نال بھی پیار کرنی، یہ حسین دے 12 امامہ پترہ نال پیار کرنے تے اولاد حسن دی نال بھی محبت کرنی ہے۔ سجنوں
کنڈا پورا پورا تولی دے اولاد تیری میری 15ویں صدی وچ ہوے تے اونوں بندہ نہ مننے تے باپ نوں وہ بندہ چنگا نہیں لگدا تے حضور دی اولاد ہی ہوئے جڑے جنتی جواناں دے سردار نے محبت پھر ادھی محبت نہیں تعظیم مصطفیٰ اے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد نو جو مننا ہے پیار کرنا ہے جے 12 امام تیرے سردار نے تو رب کعبہ دی قسم ہے ساڈے سنیاں دے بھی سردار نے میں اور باقاعدہ اسی انہاں دا ذکر بھی کرنے انہاں دی سیرت جمعے بھی پڑھانے تقریراں بھی کرنے سانو محبت ہی انہاں تو بغیر ساڈا گزارا نہیں پر اسی آنے جے پیار حسین دی اولاد نال کرنا ہے تے سخی امام حسن مجتبی دی بھی اولاد نال بھی پیار کرنا پھر سونے محبوب تیرے تے راضی ہو جان گے میری اولاد نو مندا ہے پیار بھی کردا ہے توجہ ہے بھائیاں خالی سیر چالان دیو بولو گا سبحان اللہ مدنی صاحب ایت رسول پردہ کوئی بندہ باویں او چودھری ہوئے او تو آنا کہ مدنی صاحب فلان تو اڈا بیلی ہے تے گوڑا یار ہے سجن تو اڈا ایڈا ڈاڈا بجن دے بغیر جھٹ بھی بغیر گزارا ہوندا بندہ آگا کہ مالک مدنی صاحب تسی بڑے چنگے ہو حضور دے ثنا خان ہو بڑیاں سونیاں نعتاں پڑھ دیو میں تواڈے نال بڑا پیار ہے جیڑا بندہ تواڈے کول باندا ہے نا یہ مینوں نہیں چنگا لگدا یہ تواڈا سجن ہے سفر دا بھی یار ہے جدے محفل دے سفر کر جاندے ہو اودوں بھی یہ نال ہوندا ہے جدوں اپنا علاقے وچ باندے ہو اودوں بھی یہ نال ہوندا ہے خوشی وچ بھی نال ہوندا ہے غمی وچ بھی نال ہوندا ہے سوکھے ویلے بھی نال ہوندا ہے اوکھے ویلے بھی نال ہوندا ہے مینوں نہیں چنگا لگدا تے مالک مدنی صاحب یار بچان گے جو اس بندے نال یاری لان جیڑا اوکھے سوکھے وقت نال ساتھی ہے انہاں تے چھک ہوندی لینی ہے نا بس تو آج ملدا میں تے نہیں چنگا لگدا خصماں دا سر کھا میرا تعلق ہے میری حیا ہے میرا بچپن دا یارانہ ہے تیرے پیچھے لگ کے میں تو سجن چنگا نیک چھڈیا جاندا کوئی تسی بندے سیانے ہو گلاں دا ساریاں دا پتہ نہیں بھولیکھا کتھوں لگ جاندا ہے ہن 15ویں صدی جا رہی ہے حضور علیہ السلام نو دنیا تے آیا 1500 سال ہو چکے نے 1500 سال بعد آن والا بندہ اون دے یار نال بندہ یاری نہ لاوے تے بندہ اونوں چنگا سمجھدا نہیں تو میں آکھیا عشق رسول اور عشق مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ ایڈی سوکھی سمجھی بیٹھے با حضور نو منی جانے جیڑا غار چوی نالے جیڑا مزار چوی نالے جیڑا سفر چوی نالے جیڑا بدر چوی نالے جیڑا عہد چوی نالے جس حضور آستے ڈنگ کھاتے نے جس حضور آستے مسلمانوں اپنے نبی تو اولاد قربان کیتی ہے اپنے یار تو جانوار مال سب کچھ قربان کر چھڑے جیڑا آوے تے حضور دے روزے دا دروازہ کھول جائے تے اندروں آواز آئے اوے آن دے اوے یار یار دی ملاقات دا مشتاق ہے زندہ باد زندہ باد اللہ بدانو حیاتی دے ساڑھے رسول پورا دا ذکر سنیا آیا آج ویندے وہیں بندے بھی حضور دے عاشق لگ دے اللہ اکبر اللہ توڑیا محبتاں پہلے لارو زیادہ سلامت رکھی سنیا گل 15ویں صدی ہے تیرے میرے یار نو برا بڑا کے چنگا نہیں لگدا تے تعظیم مصطفیٰ اندہ نہ ہے جن دی واسطے حضور اپنے روزہ اطہر دا دروازہ کھول دین با آن دے ہو ابو بکر جان بھی میرے تو غارے چواری ہے اولاد بھی قربان کیتی ہے گھر سوئی بھی نہیں سڑی آج آن دے ہو ابو بکر آپ نہیں آ رہا میں خود بلا رہا ہوں
پھر گل مکدی ایتھے وے تعظیم مصطفیٰ اندا نا ہے ابو بکر دا حیا کرنا تعظیم مصطفیٰ ہے ابو بکر دی صداقت نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے عمر دی عدالت نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے عثمان غنی دی سخاوت نو تسلیم کرنا تعظیم مصطفیٰ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو مولا کائنات مننا اے تعظیم مصطفیٰ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی محبت دل سمانا تعظیم مصطفیٰ ہے او بھائیا او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دے اندر جس یزید نال جنگ کیتی ہے اس یزید نال نفرت کرنا اے تعظیم مصطفیٰ ہے تے جس حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت امام حسن نے صلح فرمائی ہے اس حضرت امام حسن دی صلح نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے زندہ باد زندہ باد ابائیا اللہ اکبر تعظیم مصطفیٰ ہے بندہ جنہوں صحابی مان لوے پھر ان دی عزت کرنا سیکھ جاوے تعظیم مصطفیٰ انہوں کہنے وجہ کیا ہے پتہ ہے کیوں بندے سیانے ہو گھر دے اندر ایک ہوندہ ہے مین گیٹ ہوندہ ہے ان لاک لگا ہوندہ ہے اندر ہوندہ ہے حال دا دروازہ ان بھی لاک ہوندہ ہے اندر ہوندہ ہے مین کمرے دا دروازہ ان بھی لاک ہوئے اندر ہوندی ہے پئی الماری سیف الماری ان بھی لاک ہوئے ان دے اندر ایک چھوٹا جا خانہ ہوندہ ہے ان دے اندر بندیاں کو 4 آنے رکھے ہوندے ہیں ان بھی لاک ہوئے توجہ ہے ان رات نو چور آ جائے او آ کے مین گیٹ دا تاڑا تروڑ لوے مین گیٹ دا تاڑا تروڑ لوے جڑا مین گیٹ دا دروازہ تروڑ لیندہ ہے ان دے سامنے حال دا دروازہ ٹکدہ ہے تے جیڑا حال دے دروازے نو تروڑ لیندہ ہے پلائی دے دروازے دا تاڑا ہی ایک جسے دی مار ہوندی تے جیڑا کمرے دا دروازہ تروڑ لوے الماری تک اپڑ جائے او بغیر لٹیاں واپس ہوندہ حضور دے صحابہ حضور دی آل بیت دی محبت انہاں دا ادب انہاں دا احترام اے تیرے ایمان دا مین گیٹ نے اے مین گیٹ نے تیرے ایمان دا جس بندے حضور دے کسے ایک صحابی دی بھی نفرت ہلکا جا جملہ تیرے دل لچ ڈال لیا او سا کیا او این روان دے او این دے طریق آن جان دیا رویتہ آن جان دیا ایک نو چھاڑ دینا تے باقیاں نو مندہ رہے یاد رکھے رسول پر تارڑ دے ران آلے ہو کسے بندے تو آٹے دل لچو نبی دی آل دے ایک فرد دی محبت کاٹ شٹی حضور دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک ایک صحابی دی صحابیت تو آٹے دل لچ ہو گئی مشکوک تے سمجھ آوے آجے اے منکر مین گیٹ دا پہلا تاڑا تروڑ لے اگے انہوں بھار کوئی نہیں اے بڑا جلدی تو انہوں صحابہ دا بھی منکر بنا دیں گے آل بیت دا بھی گستاخ بنا لیں گے کہ چاند دیونا مرن تک خاتمہ بیل ایمان ہوئے حضور راضی ہون رب راضی ہو جائے صحابہ سارے راضی ہو جائیں نبی دیال راضی ہو جائے اور پہلا گیٹ نہ ٹوٹن جائے پہلا تاڑا مضبوط رکھیا جائے محبت صحابہ والے بیت رکڑی رکھو گے پہلا تاڑا مضبوط رہا تو آڈا ایمان کوئی بندہ لوٹ نہیں سکتا حضور دے صحابہ نو مننا تعظیم مصطفیٰ ہے حضور دے آل بیت نال پیار کرنا تعظیم مصطفیٰ ہے اور یاد رکھو جتنے بھی آل حق علماء نے اور میں اپنی گال کرتا جاواں میں بندہ ہاں رب دا رب دے سامنے میں جھکنا
نہ میں ماضی دے کسے یزید کے جھکیاں، نہ کسے یزید نو مننا، تے نہ دور حاضر دے کسے یزید نو مننا، اور کلمہ پڑھے ہے تساں تے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قبر چونے حضور نے، حضور دے صحابہ تے اہل بیت نو سارے نسی مننے آ جنتی، اور سنیاں میں اعلی حضرت آڑا یاد رکھیں، سنی ہاں میں اعلی حضرت آڑا، اللہ اکبر، کیونکہ اعلی حضرت ہی ایسی فکر دا نا ہے جیڑے صحابہ تے اہل بیت حیا سکھا 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 کے لوگاں نو دستے نے حق حق بدستے حیدر قرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تن و تشنیع کارے فجار، او ہی اعلی حضرت سانو دستے نے با حضور دے در تے ٹر جائیے، ننگے پیر ٹرنا کدائیں حضور دے قدمہ دے تواڈے قدم نہ آ جا۔ میں نے آج بھی 3-4 بندیاں فون کیتے ہیں، پہلا پتا انہوں دا سوال کی ہوندہ ہے، اب محفل دی تقریر آستے قاری صاحب مفتی صاحب تواڈی ڈیمانڈ کی ہے، پیسے کنے کو لے لیندے ہو؟ ایک ہفتہ پہلے جدو مدنی صاحب گئے نے اس تو 3-4 دن پہلے بندے فون کیتا ہو غالباً کو جنگ دے علاقے دا، 3-4 بندے آج فون کیتا، انہاں دا کویسچن یہ ہوندہ ہے پہلا تواڈی ڈیمانڈ کیا ہے، کنے کو پیسے لے لیندے ہو؟ میں انہاں نا نام با حسن صاحب، میں انہاں نا نام با تسی بندے غلط نو فون کر بیٹھے ہو، جیڑا اگے وکیا ہوئے وہ تواڈے 40-50 ہزار تے نہیں وکدا، بندے بیڑے نے فون کر بیٹھے ہو، بندے 4-5 واری قاری صاحب سانو بندے نہیں کھلون دیندے، کوئی 50 آندہ ہے، کوئی 60 آندہ ہے، کوئی 70 آندہ ہے، تسی بھی دسو، میں آنا بندے بیڑے نے فون کر بیٹھے ہو، میں ڈیمانڈ کرن آڑا حضور دے دین دی تبلیغ کرن آستے، ایسا جیڑا بندہ کردہ ہے میں انہوں چنگا نہیں سمجھدا، تو میں خود کی میں حضور دے دین آستے ڈیمانڈ کرا، اور میں اعلیٰ اعلان تو ان کہہ رہا کہ جتنے بھی سنی پنجاب دے اندر کسے بھی علاقے دے راندے نے حضور دے دین آستے من بلاندے نے، میں انہاں کل چلا جانا، ایک سوال میرے کو نہ کرن بتواڈی ڈیمانڈ کیا ہے، میں نہ حضور دے در دے اندر ساڈا مول پہ گئے، اسی حضور دے وکے ہویاں تے وکیاں ہویاں نو بولیاں وعد لگ جان دنیا دے سودے دیاں، بندے لالچ پیچھے ویچ لیندے نے، اے تو سودا وال لبدا پیا ایتھے ٹر جائیے، حضور نے مول نہیں اتنا لایا، کوئی مائی دا لال اس تو اچھے مول لا ہی کوئی نہیں سکدا، جیڑا مول حضور نے لا لیا ہے، قبر جو حضور قبول کر لین، معاشر دے میدان جو حضور قبول کر لین، تو تے میں تے قبر مٹی پا کے آ جانا ہے، اگا مول آمینہ دے لال نے پا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں کہڑا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جیس ملو سونا مل جاوے، جیسے ملو سونا مل جاوے، ایتھوں سستا اور وپار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق
بازار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں جے تو چڑھیا اوتے دار بھی نہیں جیڑا ہو کے عاشق سکھ لبدا عاشق ہونا دعویٰ کرنا سوکھا ہے عشق بندے دے دنیا دے سکھ مکا چھڑدا ہے جیڑا ہو کے عاشق سکھ لبدا جیڑا ہو کے عاشق سکھ لبدا اوندی قسمت وچ دیدار بھی نہیں سامعین کرام حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دا کلمہ پڑھے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مدینے دے دور کسے پنڈ دے اندر رہنا لینے حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے پنڈ دے اندر بکریاں چران دینے بکریاں دے چرواہے نے بکریاں چرا کے اپنے گھر دا گزارا کر دینے ایک دن آیا حضرت وہب بن قابس دے دل دے اندر حضور نو ویکھن دی تڑپ اٹھیے حضور دے رخ بدعا نو ویکھن دا مسلمانوں خیال آیا ہے خیال پختہ ہو گیا ہے ارادہ کر لیا ہے عزم کر لیا ہے حضور نو ویکھن واسطے تیاری کر رہے نے دل وچ خیال آیا اے واب جے حضور نو ویکھن جاویں یار یار کول خالی ہاتھ نہیں جاندا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے آپ نے اپنے مسلمانوں اپنیاں بکریاں دے وچوں اپنی رسی دے اندر چند بکریاں نو بن لیا ہے مدینے دے رات پہ گئے نے مدینے دی رات پہ گئے نے چل دے جا رہے نے مدینے والے چل دے جا رہے نے چل دیا مسلمانوں مدینے پہنچ گئے نے مسجد نبوی شریف کے اندر یار نظر نہیں آیا مدینے دیاں گلیاں میں جو حضور نظر نہیں آئے مسلمانوں گھر دے اندر حضور نظر نہیں آئے مسلمانوں او تلاش کر دیا مدینہ شہر سارا چکر لا لے حضور نظر نہیں آئے حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کسے رائی کولو مدینے دے باسیاں کولو آپ پوچھ دینے مدینے دے رہن والے ہوئے میں نے دسو میرا یار کتھے وے میرا سجن کتھے وے میں نے آمینہ دلال نظر نہیں آرے صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولان دے تاجدار امت غم خار نظر نہیں آرے حضور کتھے نے مسلمانوں مدینے دے باسی دستے نے اے حضور نو ملن واسطے آن والے آئے حضور نو ملن واسطے آن والے آئے اے نال مدینہ شریف تو دور ایک میدان عہد اس عہد دے اندر کافراں دے نال جنگ جاری ہے حضور اس جنگ دے اندر چلے گئے نے حضور اس جنگ دے اندر مسلماناں دے نال مل کے کافراں دے نال جنگ جاری ہے حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جدوں سنیا ہے حضور جنگ دے اندر نے میں مدینے دے اندر رکیا آپ نے اپنیاں بکریاں نو چھوڑے آئے اپنیاں بکریاں نو چھوڑے آئے تے عہد میدان ال جا رہے نے اے جڑے لوگ عمرہ تے حج کرنا واسطے جاندے نے اے جان گئے نے عہد تے بندے سواریاں تے جاندے نے کوئی ٹیکسیاں کروا کے جاندے نے کوئی بساں کروا کے جاندے نے کافی فاصلہ بن جاندا ہے لیکن عشق نے سواری دا انتظار نہیں کیتا سواری نوڑی کیا نہیں سواری دا انتظار نہیں کیتا آپ جدو سنیا نا حضور جنگے چنے تے خیال اے نہیں آیا واپس ٹر جا موڑ آمیں گا تے موڑ مل نہیں عشق آنتا ہے واب محبوب جنگے چھے تو واپس ٹر جائیں گا کل معاشر دے میدان جو حضور دے سامنے بھی دکھڑیا ہونا ہے
اپنا وہ جڑا تحفہ لے کے آیا چند بکریاں ہوتے چھوڑ دیتیاں آپ میدان احد ٹر پہ سامعین کرام حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ آپ احد میدان ٹر دے جا رہے ہیں چل دے جا رہے ہیں آپ نو سانو خیال آندا ہے اے وہب اپنے گھر بھی کوئی نہیں دسیا اپنے بچیاں نو بھی کوئی نہیں دسیا اپنے رشتہ داراں نو بھی کوئی نہیں دسیا اپنے پنڈ والیاں نو بھی کوئی نہیں دسیا جان دیو جنگ جندی پئی ہے جنگ وچ جایا جان بھی جا سکدی ہے کیوں جا رہے ہو واپس چلے جاندے حضرت وہب بن قابس کیوں جا رہے ہو حضرت مسلمانوں جنگ تے ٹبیاں تے بیٹھن والے بابے دی بولی وچ بولیے پتہ کریے وہب نو کیڑی شے نے اوتھوں واپس نہیں گھلیا میدان احد کیوں جا رہے نے جان دی پرواہ کیوں نہیں کر رہے تے جنگ تے بیٹھے ہویا بابا بول کے کہندا ہے حضرت وہب کہندیا پیا نظر آوندے نے عشق ماہی دے عشق ماہی دے اگالایا اینا لگیا کونے بجا میں کی جانا عشق دی جڑا در در جائے جو حضرت وہب چل دے جا رہے ہیں جو احد احد میدان وچ پہنچے حضور فرماندے نے اے سامنے لشکر آ رہا ہے کافراں دا جیڑا اس جماعت نو توڑ دے وے اس جماعت نو منتشر کر دے وے میں محمد انہوں جنت بھی عطا فرماواں گا جنت وچ اپنی سنگت بھی عطا فرماواں گا حضرت وہب نے سنیا نا تے آپ نے سوچا سودا بڑا سستا ہے اللہ اکبر میں کی جانا اے ذات عشق دی جڑا در در جائے جھکاوے نائے سوندا نائے سوندا نہ سون دے راتی ستیا آنے جگاوے میں قربان اس عشق تو باہوئے جڑا بچھڑے یار ملاوے سامعین کرام حضرت وہب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سنیا میں سودا سستا ہے میدان جماعت آئی آپ نے تلوار پکڑی جماعت دے اندر جماعت نو منتشر کر چھڑیا روکیا جماعت دوسری دوبارہ کافران دی پلٹ کے آئی حضرت وہب بن قابس نے جماعت نو بھی منتشر کیتا تیسری جماعت آئی تھی آپ نے اندہ بھی مقابلہ کیتا حضور فرماندے نے وہب اللہ نے تیرے جنتی ہون دا فیصلہ فرما چھڑے ہے تیرے جنتی ہون دا رب نے فیصلہ فرما چھڑے ہے حضرت وہب جدوں یہ سنیا نا با حضور فرما رہے نے وہب تو جنتی ہیں تھے آپ نو خیال آیا ہوئے گا وہب جنت بھی مل گئی جنت وچ سنگت بھی حضور دی مل گئی ہن زندہ رہ کے کرنا کیا
آپ نے تلوار پکڑی تے آپ دوبارہ کافران دی جماعت دے اندر داخل ہوئے تے بڑی زور دے نال تلوار چلائی، کثیر تعداد کافران واسلے جہنم کیتا، زخم جسم دے انہیں لگ گئے، زخمہ دی تاب نہ لا سکے، حضرت واحب شہید ہو گئے۔ جدو جنگ ختم ہوئی نا، حضور نے حضرت واحب بن قابس نے غسل کروایا، کفن پہنایا، قبر دے اندر اپنے مبارک ہتھاں دے نال دفن فرمایا۔ حضرت عمر سارا منظر ویندے رہے، حضرت عمر سارا منظر ویندے رہے، حضور غسل اچ بھی نال نے، کفن بھی دے رہے نے، پھر اپنے ہتھاں نال واحب نو قبر اچ بھی اتار رہے نے۔ تے حضرت عمر کو ریا نہ گیا، تے آپ بول کے آندے نے مولا کاش مقدر عمر دا ہوندا، کاش مقدر عمر دا ہوندا، عمر ٹر جاندا تے قبر عمر دی ہوندی۔ حضور اپنی ہتھاں دے نال عمر نو دفن کر دے، حضور اپنی ہتھاں دے نال قبر دے اندر دفن کر دے۔ پھر حضور باپ دے سراندی کھڑے ہو کے عرض کر دینے مولا میں بھی باپ نال راضی ہاں، یا اللہ میرے باپ نال تو بھی راضی ہو جائے۔ میں کیا جان پیش کر چھڈیے حضور دینا تو تائیں تے میں کہہ رہا ہوں ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں۔ تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو تے آکھو یار مل جائے۔ گھر بھی ستے رویے، فیکٹریاں بھی چل دیا ران، دکاناں بھی کھلیا ران، ساڈا مال بھی نہ گھٹے، جان بھی بچ جائے، اولاد بھی بچ جائے تے یار بھی مل جائے، ستیاں پیا یار آ جائے، خواب دے اندر حضور دی زیارت ہو جائے۔ میں کیا نانا ایڈا سستا سودا ایتھے تے جاناں دے مول لگ دے نے۔ اے جو ہسپتال مریض ہوئے تے بندے 4 گلدے ہو، بلڈ دی لوڑ ہے، خون دی لوڑ ہے، بندے 4-5 گلدے ہو، ڈاکٹر آندہ جی بوتل 1 دی لوڑ ہے، بوتل 1 دی لوڑ ہے، بندے 4-5 پہ گلدے ہو، بندے آندے نے جی ٹیسٹ کرو، چیک کرو، پتہ نہیں کندہ لگنا ہے۔ ستے ہو جیڑے جیڑے بول سکتے ہو ایک باری بولے ہیں۔ اے گال ختم ہوئی تے پھر توڑا دل آپے کر سی بولن تے پھر بولے ہیں تے اپنے رب نو راضی کرے، دب کے بولو سبحان اللہ۔ بندے جو 4-5 گل دیو اسپتال تسی آندے جو سارے آندہ سیمپل لے لو، پتہ نہیں اس مریض نال کندہ میچ ہونا ہے، پتہ نہیں کندہ خون لگنا ہے۔ اے تو تیرے میرے محلے دے اندر رہن والا نماز بھی نہ پڑھدا ہوئے، اونوں خون دی لوڑ پہ جائے تے ہر ایک بندے دا خون تے اونوں نہیں لگدا، اور تو سمجھنا حضور سارے دا خون قبول کر لینے۔ میں کیا حضور بھی خون قبول ہوندا کر دینے جڑا دلوں حضور نال پیار کردا ہے۔ ایتھے بندے نو خون سارے دا نہیں لگدا تے حضور سارے دا خون قبول کر دے۔ ایڈا سستا سودا ایک کاری کوشش تے کرو نا۔ جیڑے بندے ہسپتال ٹر جاندے نے وہ سارے جاندے اس آستے نے، سارے جاندے اس آستے نے، بس جاننے آجندہ لگ گیا وہ کوشش تے کر دینے نا۔ بیلیا دلوں کوشش تے کر، ہو سکتا ہے حضور نال خون لگ جائے، ہو سکتا ہے حضور قبول کر لین۔ جدوں دلوں تیرا ارادہ ہوئے گا تو پھر آمینہ دلال قبول کر لین گے۔ تین خیال بھی نہ آوے تو حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ بھی نہ آکھیں، تیرے منہ جو حضور تے درود بھی نہ نکلے، کام بھی کوئی نہ کرے، نماز دے ٹائم بھی ایک نو چا دکان تے باویں تے دوجا جماعت نہ پڑھ لے، تو جماعت تو بغیر پڑھ لیں۔ جمعے دی اذان ہوندیاں نال اوتے 1:30 بجے ہوندی تو اوتے پڑھیا، ایتے 2:30 بجے ہوندا تے میں ایتے آ کے پڑھ لئی سا۔ جمعے دے ٹائم تو حضور دے دین واسطے دکان بھی بند نہ کر سکنا تے موڑ آنے یا رسول اللہ اکھاں انتظار کر رہی نے، کدی ساڈے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں کہڑا سستا سودا
جڑا تیرے حضور دے ذکر آستے دکان میں بند نہیں کر سکدا، ایک 1:30 بجے والی مسجد وچ بندے نو جمعہ پڑھا کے اونوں بٹھا کے تے آپ 2:30 بجے والی مسجد جمعہ پڑھن جاندا ہے۔ ایڈا تو سیاںا ہے اپنے پیسے واسطے، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگلے گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، اس ملوں سونا مل جائے اے تو سستا اور وپار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں۔ عاشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اوتے دار بھی نہیں، جڑا ہو کے عاشق سکھ لبدا، جڑا ہو کے عاشق سکھ لبدا، اوندی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عارف کھڑی فرماندے نے لکھاں بیر میری نو لگ دے تے کچھ کچے ہی جھڑ جان دے، لکھاں بیر میری نو لگ دے کچھ کچے ہی جھڑ جان دے، جڑے نال پکن محمد پھر اوہی روڑے۔ بھائیا عشق ایڈا سستا نہیں، حضور نال محبت دا دعویٰ ایڈا سستا نہیں، حضور نال پیار کرو اتھوں اندروں، جدوں حضور نال محبت کرو گے نا مخلص ہو کے، حضور دے صحابہ والے بیت دا ادب و احترام کرو گے پکے ہو کے، پھر ہو نہیں سکتا حضور تانوں قبول نہ کرن۔ یا گارنٹی لینا ضروری نہیں۔ اور میں آکھیا نا کہ میں یوسف خریدن تے نہیں گئی، میں تو یوسف خریدیا تے کوئی نہ جانا، میں آکھیا نا تے خریدارہ ہو جائے نا، تُسی تے میں جاننا تے نہیں دے سکتے، صحابہ واکڑ مال تے نہیں دے سکتے، اسی تے دا دے کے بھی اعلان دے انتظار چڑھانے اب اعلان ہویا تے ٹھیک ہے، تُسی تے میں مال انہا کوئی دے سکنے ہاں تے بھائیا نا حضور دی عاشقاں چ لکھوال ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں حاضری لگ دیا ہویا، جڑا بچہ کدی کدی غیر حاضر بھی ہوئے نا ہوندہ بھی بول ہی جاندہ ہے، نا تے حاضری آلے رجسٹر تے لکھوا لو، ہو سکتا ہے حضور نا کل معاشر دے میدان ہے بول شڈن دے حضور دے ذکر دے صدقے مہربانی ہو جائے۔ ان ساڑھا حال ہے یہ کہ میں نیوان میرا ماہی ہو جائے کہ میں کیویں اس نو نام سونی نام
کچھ پلے میں کیویں یار لکھ وسیلے دکھ یا حضرت باہو کدرے روندی نہ مرے جان دکھ یا حضرت باہو کدرے روندی نہ مرے جان سامعین کرام اللہ اکبر کبیرہ 5 منٹ میری تقریر باقی ہے اپنے وقت مقررات میں اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں توجہ میرے حال کر رہے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ کردے پہنے کردیاں ویندے کی نے صحابہ نے ہتھیار رکھ دیتے نے صحابہ نے ہتھیار پھینک دیتے نے حضرت انس فرماتے نے صحابہ کی گل اے ہتھیار کیوں پھینکے جے اے ہتھیار کیوں رکھ دیتے جے وجہ کی ہے اوہ مسلمانوں جنگ دے اندر ایک افواہ پھیل گئی ہے لوگاں تے کافران ایک افواہ پھیلائی ہے ساڑھے آقا شہید ہو گئے نے مسلمانوں مدینے دا تاجدار شہید ہو گئے نے اے لوگاں تے کافران افواہ پھیلائی ہے حضرت انس بن نضر فرماندے نے صحابہ ہتھیار کیوں پھینکے جے صحابہ کہندے نے انس جندی واسطے لڑ دے پہ آئے او یار نہیں رہا ہے اساں جنگ کر کے کی کرنا ہے اساں اپنیاں جاناں بچا کے کی کرنیاں نے ہتھیار اس واسطے نہیں پھینکے کے ڈر گئے نے ہتھیار اس واسطے نہیں پھینکے کے بزدل نعوذ باللہ ہو گئے نے ہتھیار پھینکن دا مقصد ہے صحابہ کہہ رہے نے انس جندی واسطے لڑ دے پہ آئے او یار دنیا تے نہیں رہا ہے اساں ہتھیار نال اپنیاں جاناں بچا کے کی کرنیاں نے ہن سان وی کافر تلواراں مارنے اسی بھی شہید ہوئیے تانوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں مسلمانوں صحابہ نے ہتھیار پھینکے نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے جے جامِ شہادت نوش کرنا ہے پھر مسلمانوں انج کریے جرت و بہادری دے نال جامِ شہادت جے جان دا نظرانہ دینا ہے پھر انج دے بھی 4-5 کافر تے دشمن تے حضور دے ماری جائے حضرت انس تلوار پکڑے دے کافران دے جھنڈ دے اندر داخل ہو جاندے نے کئی کافران واسلے جہنم کرتے کردے جا رہے نے رک دے نہیں پہ انہاں دے ذہن چاہیے حضور شہید ہو گئے نے جے حضور ہو گئے نے تے جنی دیر میں زندہ ہاں ممی آرام نال نہیں بیٹھنا ممی اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا ہے حضرت انس بن نضر مسلمانوں جنگ کردیاں جامِ شہادت نوش فرما گئے نے جنگ ختم ہو گئی ہے صحابہ فرما دے نے جدو اسی مسلمانہ دے صحابہ دے لاشے اکٹھے کر رہے ہیں انس بن نضر دا سانو مسلمانوں جسم ویکھے آئے صحابہ فرما دے نے اساں تک دے کیا ہے انس دے جسم تے 80 زخم نے آج سانو کنڈا چب جائے
اسی گلے تے شکوے کرنا شروع کر دیندیاں جندے بوئے دے کے کوڑا پیا ہوئے ان مسلمانوں گل پہ جانیاں ان دے نال لڑائی کرنیاں مسجد چاہیاں جے صفائی نہ ہوئے صفا نہ پیان ساڑھا دل کردہ امام نو آج ہی چھٹی کرا دئیے جے مسجد چاہیاں کسے ٹیم امام کسے فوت کی دے گیا ہوئے نمازیاں دا دل کردہ ہے اے ساڑھی دل ازاری ہوئی ہے امام کوئی نہیں اسی جماعت نال نماز نہیں پڑھ سکتے اے اندی آخری نماز ہے ساڑھی برداشت دا تے دین تو صد قربانیاں دین دا اے ویلائے ساڑھا حال ہے اساں زخم کی برداشت کرنے نے اساں لوگانوں کی کہنا ہے اساں جاننا قربان کی کرنیاں نے اسی تے بندیاں دے جو جملے بھی برداشت نہیں کر سکتے ایک سال محفل کروائیے محلے دے 4 بندے گلاں کر چھڈن اسی محفلاں کروانیاں چھڈ دینے او محلے والے گلاں کر دینے آندے نے بندے پیسے کھاندے نے میں کیا جے گلاں تو ڈردیا ہویا محفلاں حضور دے ذکر چھڈدا پیا ہے تو قربانیاں کی دینیاں نے تو زخماں نو برداشت کی کرنا ہے تو جاننا دے نظرانے کیویں دے رہے نے اوے جے مکھیاں تے ڈر کے کھانا نہیں چھڈدا مکھیاں دائیں بائیں کر کے روٹی کھا جانا ہے اوے بندیاں دیاں گلاں سنیاں ان سنیاں کر کے نبی دے دین دا علم بلند رکھیا کر میرا اللہ کل محشر دے میدان چ تیرا رتبہ بلند فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس بن نضر دے جسم تے 80 زخم نے 80 زخم کھا کے مسلمانوں حضور دی جان تو حضور دے دین تو اپنی جان دا نظرانہ دے چھڑیا ہے اے انس آج 80 زخم برداشت کیوں کیتے جے وجہ کیا ہے حضرت انس بھی کہندیاں پہ نظر آندے نے عشق ماہی دے عشق ماہی دے گالایا اینا لگیاں کون بجا جانا ذات عشق دی جڑا در در جائے جھکاوے تسی تے میں کی جاننے عشق کی چیز ہے عشق رسول جان دینے تے ابو بکر صدیق جان دینے سب ڈنگ مار رہا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے لیکن آپ اپنی ایڑی نے اٹھا رہے وجہ کی یہ حضور دی تعظیم کر دیا ہویا خلل نہ آ جائے تسی تے میں کی جاننے عشق کی چیز ہے عشق تے مولا کائنات مولا علی جان دینے مسلمانوں عصر دی نماز دا ٹائم ہے اوے گود ولیاں دے تاجدار دیئے گود ولیاں دے تاجدار دیئے گود دے اندر سارے نبیاں دے تاجدار دائے عصر دی نماز دار وغیلائے سورج غروب ہندہ جا رہا ہے حضرت مولا علی کدی سورج والوں تک دینے کدی رخ و دعا والوں تک دینے دل وچ خیال ہوندہ ہے علی اللہ دا قرآن کہندہ ہے سجدہ تاں قبول کرنا ہے جے تعظیم مصطفیٰ ہوئی
تعظیم مصطفیٰ ہوئی سجدہ تاں قبول کرنا ہے جیڑی میں گل ابتدا دے سمجھانے دی کوشش کی ہے علی نے تعظیم مصطفیٰ کی ہے نماز اثر دی قضا ہو گئی ہے مولا کائنات مسلمانوں پیارے محبوب علیہ السلام آپ بیدار ہوئے نے تو فرما دینے علی کی گل عرض کر دینے سونیا اللہ دے قرآن تے عمل کردہ رہا ہوا رب فرمایا پہلے تعظیم مصطفیٰ پھر سجدہ قبول ہونا ہے سونیا تعظیم کردہ رہا ہوا تے اثر دی نماز قضا ہو گئی ہے حضرت مسلمانوں پاک نبی نے فرمایا ہوئے گا علی جے میری تعظیم کر دیا ہے اثر دی نماز قضا ہوئی ہے پھر نماز قضا علی دی نہیں ہوئے گی ڈوبا سورج واپس پلٹا کے علی کو نماز پڑھا کے دسیا ہے جڑا تعظیم مصطفیٰ کرے وہ قضا بھی ادا ہو جاندیاں نے میں کی جانا عشق دی جڑا در در جائے جھکاوے نائے سوندا نائے سوندا نا سون دے راتی ستے آیان جگاوے میں قربان اس شیخ تم باہوئے جڑا بچھڑے یار ملاوے اللہ رب العالمین اپنے پیارے لاڈلے محبوب دا صدقہ تو انر من خالصتاً تعظیم مصطفیٰ کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایک باری باواز بلند میرے نال مل کے نعرہ بلند کرو خواہ نعرہ تکبیر جے ہاتھ سلامت نے ایو ہاتھ جے بے نظیر والے پیسے لین آستے سارا دے کھلوتے رہن تے نعرے والی اور اچھی بول دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تھلے بیٹھو بھائی تھلے بیٹھو تھلے بو اللہ دے تھلے بو اپنی جگہ بیجو تُسی کھلو جا سو تو پچھلے بندیاں موقع لاب جا سی سان کیڑا ویندے پہلے تاب کے بولو سارے بہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی حیدر 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 بابا سے بلند بازو اٹھا کے حیدر 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد
سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، غیور کی آمد، خاتم النبیین کی آمد،